یا میرے اللہ، 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 یا میرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنی یاد میں کچھ دیر مل کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور زندگی کے ان لمحات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ کی یاد میں کچھ وقت، کچھ گھڑی بیٹھنا بہت قیمتی ہے۔ اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، ان کے اوپر اللہ کا شکر کرنا، یہ بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے۔ اس وقت ہم قرآن مجید کی 5 آیات کا ترجمہ اور ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور ایک دعا ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اور کوشش یہ کی جائے کہ ہم اس کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، الفاظ بھی، ترجمہ بھی سمجھنے کی، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کم از کم یہ کہ ہم اس پر عمل کی نیت کر کے تو اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا، پیروی کرو، بات مانو، اتباع کرو، من، ان لوگوں کی، لا یسألکم، جو تم سے سوال نہیں کرتے، اجرن، کسی اجر کا، وہم مہتدون، حالانکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ حبیب نجار جس کا ماقبل میں کل ذکر ہوا، تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا، قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ان لوگوں کی بات مانو جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور تم سے کسی معاوضہ کا بھی مطالبہ نہیں کر رہے۔ اتبعوا، کہنا مانو، من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کا جو تم سے اجرت نہیں مانگ رہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ وما لی، اور کیا ہے مجھے، لا اعبد، کہ میں عبادت نہ کروں، الذی، اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور کیا ہے مجھے کہ نہ عبادت کروں میں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ ااتخذ، کیا میں بناؤں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃً، ایسے معبود، ان یردنی الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان، بضر، کسی تکلیف کا، لا تغنی عنی، تو نہ بچا سکے مجھے، شفاعتہم،
ان کی سفارش شیئن کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں۔ پھر دیکھیے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا بناؤں میں اس کے علاوہ ایسے معبود، ان یردنی الرحمن بضر، کہ اگر ارادہ کرے رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو نہ کام آئے میرے ان کی سفارش کچھ بھی، ولا ینقذون اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں۔ انی تب تو یعنی اگر میں یہ کام کروں، اللہ کو چھوڑ کے اور معبود بناؤں، اوروں کی عبادت کروں، انی بے شک میں، اذن تب تو، لفی ضلال مبین البتہ صریح گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنتو بے شک میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون سو میری بات سن لو۔ اب اس نے گویا کہ کھل کر ایمان کا اظہار کر دیا۔ انی آمنتو بے شک میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعونی سو میری بات سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شرم و حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اور جس بندے کے اندر یہ حیا پائی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے۔ اور اگر حیا نہیں تو پھر آدمی جو ہے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو حیا جو ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں، اور ان میں سے ادنا کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اور فرمایا کہ حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی تمام شاخیں، تمام شعبے اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، اگر ان میں سے ایک نہیں ہوگا تو دوسرا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اندر حیا کو اپنانا چاہیے، اور جب بندے کے اندر حیا آئے گی اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر پیدا ہوگا، اور پھر وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے گا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے کسی وجہ سے، ایسے تو یاد آنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو اس نعمت کا استحضار ہونا چاہیے کہ کیسے، کہاں کہاں سے، کن کن راستوں واسطوں سے گزر کے یہ لقمہ مجھ تک پہنچا ہے، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو میرے جسم کی غذا بنایا، میرے لیے موافق بنایا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تو استحضار ہونا چاہیے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر لقمے کے اوپر جو ہے وہ بسم اللہ پڑھتے، تاکہ نعمت کا اور زیادہ استحضار ہو
اور زیادہ جو ہے دل سے شکر نکلے. تو اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو کھانے کے درمیان جب بھی یاد آئے تو یوں کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ. بسم اللہ اولہ و آخرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.